الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عزیزان گرامی، مغرب تک ہم نے اس پروگرام کو ختم کرنا ہے. میرے بعد ہمارے مرکزی سیکرٹری جنرل میرے بڑے بھائی جناب علامہ ناصر عباس جعفری صاحب نے خطاب فرمانا ہے. اس لیے میں خطابت نہیں کروں گا، لیکن چند پوائنٹس کی طرف آپ کی توجہ ضرور مبذول کروانا چاہوں گا، بشرطے کہ آپ توجہ سے میرا ساتھ دے سکیں. آج کسی چھوٹے اخبار میں ایک خبر چھپی ہے اور مجھے بعد میں دوستوں نے بتائی. میں نے اس کے ایڈیٹر کو فون کیا، میں نے پوچھا یہ خبر آپ نے کیسے لگائی؟ تو کہا کہ خفیہ ایجنسیوں کے اندر جو لوگ موجود ہیں انہوں نے ہمیں یہ خبر پہنچائی تھی، اس لیے ہم نے لگائی ہے. تو میں نے کہا کل آپ نے نئی خبر لگانی ہے اور اس کی ہیڈنگ یہ ہوگی. میں نے وہ ہیڈنگ ان کو بتا دی. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ کے اندر بھی دشمن ہیں، باہر بھی دشمن ہیں. وہ دشمن قوم کو متحد ہونے سے ہمیشہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی خواہش یہ ہے کہ جماعتوں کے درمیان بھی اختلاف رہے، شخصیات کے درمیان بھی اختلاف رہے، اور جو ہمارے مکتبی ایشوز ہیں، جو ہمارے قومی، ملی اور دینی ایشوز ہیں، ان پر ہم ایک جگہ کھڑے ہو کر کسی مشترکہ موقف کا اظہار نہ کر سکیں. یہ آپ کے دشمن کی کوشش ہے، چاہے وہ دشمن اندر ہے چاہے وہ دشمن باہر ہے. میں آپ کی خدمت میں بے بانگ دوہل یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ امین شہیدی کوئی نہیں، چاہے کوئی بھی شخص، چاہے کوئی بھی عالم، چاہے کوئی بھی جماعت اگر جلوس کی بندش یا روٹ کی تبدیلی کے لیے ایک لمحے کی آمادگی کا اظہار کرتا ہے تو پوری قوم اس کے خلاف کھڑی ہو جائے گی. یہ جلوس، یہ عزاداری، یہ ہماری روح اور ہماری جان ہے. اگر ہم من حیث مکتب زندہ ہیں تو ہماری زندگی ہمیں اسی عزاداری نے عطا کی ہے. عزاداری کے رکنے کا مطلب، جلوس کے رکنے کا مطلب، جلوس کے روٹس میں تبدیلی کا مطلب مکتب تشیع کو مارنا ہے. اور جو
اداروں کو بھی واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، نہیں، ہم کمزور نہیں ہیں۔ جس قوم کو سر کٹانے کا طریقہ آتا ہو وہ قوم کمزور نہیں ہوتی۔ جس قوم کے ہاتھ میں شہادت کی طاقت ہو اس قوم کو فرعون کا باپ بھی شکست نہیں دے سکتا۔ ہم کربلا کے بیٹے ہیں، ہم علی ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں، ہم ظالم نہیں ہیں، ہم وحشی نہیں ہیں۔ اب بھی ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ ہم کسی کا حق نہیں مانگ رہے، جلوس کسی کا حق نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ یہ جو روٹ ہے، سینکڑوں سالوں سے اس روٹ پر جلوس رواں دواں تھا، آج بھی ہے اور تا قیام قیامت رہے گا۔ جو لوگ دیوانے کا خواب دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں، چاہے وہ کسی حجرے میں بیٹھے ہوں، چاہے وہ کسی مسجد میں بیٹھے ہوں، چاہے وہ کسی امام بارگاہ میں بیٹھے ہوں، ان کو چاہیے کہ خواب غفلت سے نکل آئے۔ اگر انہیں تبدیلی کا شوق ہے تو اپنا مدرسہ اور مسجد کہیں اور لے جائیں۔ سید الشہداء کے جلوس کو دیکھنے کی ہمت نہیں ہے، اگر کسی کا نکاح عباس علمدار کے علم کو دیکھ کر ٹوٹتا ہے، اگر کسی کو یہ چیز بدعت نظر آتی ہے تو دو ہی راستے ہیں، یا آنکھیں بند کر لیں یا جگہ چھوڑ دیں۔ میڈیا میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں اور جرأت سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی شخص کو قتل کیا جائے، وہ چاہے یزید ہی کیوں نہ ہو، چاہے جتنا برا کیوں نہ ہو، اگر بے گناہ ہے تو اس کا قتل جرم ہے، اور علی کے پروانے اس جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتے۔ حسین کے پروانے بے گناہوں کو مارنے کا ارتکاب نہیں کر سکتے، ہم اس کے مخالف ہیں۔ کیا ہم نے کسی کی آزادی سلب کی ہے؟ یہاں پر میڈیا کے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں کوئی فرقہ وارانہ گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا اور نہیں کرتا ہوں، نہ میں مسلکی بات کرتا ہوں، میں ایک انسان کی حیثیت سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہم نے کسی کی آزادی سلب کی ہے؟ کیا ہم نے کسی کی آزادی پر قدغن لگائی ہے؟ ہم یہ نہیں چاہتے، اور نہیں یہ ہمارا مسلک اور ہمارا مکتب کہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں دوسروں کے دین اور عقیدے کو چھیڑو مت، اپنا چھوڑو مت، یہ کرو۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم اسلحہ اٹھانے والے لوگوں میں سے نہیں آئے، ہم دہشت گردی پھیلانے والے لوگوں میں سے نہیں آئے، ہم ٹارگٹ کلر نہیں ہیں، ہم خودکش بمبار نہیں ہیں، ہم بم بلاسٹ کرنے والے دہشت گرد نہیں ہیں، ہم ملک کو دین کو نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں، یہ سب کچھ ہم نہیں ہیں، ہم پرامن شہری ہیں۔ لیکن بعض لوگوں کو غلط فہمی یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔
पुरअमन शहरी का मतलब वो ये लेते हैं कि बेगैरत लोग। मैं ये बात बेबांगे तो हलफ करूं, हम पुरअमन जरूर है लेकिन बेगैरत नहीं है। हमारी लोगों में अली और फातिमा का खून दौड़ता है। हमने बुज़दिली नहीं सीखी, हमने शिकस्त का तसव्वुर भी अपने ज़हन में पैदा होने नहीं दिया। हमने खौफ को अपने घरों के दरवाजों से बाहर निकाल दिया है। हम शुजाओं के बेटे हैं, बहादुरों के बेटे हैं, शहीदों के बेटे हैं। मैदान में रहेंगे, जान देंगे, अपना हक और अकीदा एक लम्हे के लिए नहीं छोड़ेंगे। मैंने चंद इंतहाई अहम बातें आपसे करना चाह रहा हूं। आगे चहलों का जुलूस है, साजिशें हो रही हैं। हमें किसी साजिश का न हिस्सा बनना है और न साजिश को कामयाब होने देना है। आज का ये इज्तिमा क्यों मुनक्किद किया गया? इसीलिए कि ये बता दिया जाए कि हुसैन शहीद करबला के बेटे पिंडी की सरजमीन और धरती पर जिंदा है। ये किसी भी कीमत पर अपने जुलूस का रूट न छोड़ेंगे न तब्दील करेंगे। परसों राना सनाउल्लाह से 2-3 दफा मुझे फोन किया, बात हुई। मैंने उसे पूछा, ये बताएं ये जुलूस कितने साल पुराना है और ये जो लोग इस वक्त मुतालबा कर रहे हैं इनकी उम्र कितनी है? जब इनके बाप दादा भी नहीं थे जुलूस था और इनकी नस्लें मिट जाएंगी, जुलूस रहेगा। इश्तिहार दिलाकर क्या हासिल करना चाहते हैं? ये सुर्खियां लगवाते कहते हैं कि मौलाना अमीन शहीदी और अशरफ अली बैठे हैं, आपस में कंप्रोमाइज कर लिया है और रूट उन्होंने चेंज कर लिया है। मैं पहले अपना मौक़िफ़ दे चुका हूं कि अगर वो लम्हा आए तो मैं एक बाग़ैरत इंसान हूं, मरना पसंद करूंगा लेकिन एक लम्हे के लिए गद्दारी नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, जरा तहम्मुल से सुनिएगा, बर्दाश्त से, ताकत से और सब्र से सुनिएगा। इमाम बारगाह के अंदर, इमाम बारगाह के अंदर, इमाम बारगाह के सामने सड़क पर लब्बैक या हुसैन कहना बहुत आसान है। ऐसा है, आसान है, लेकिन मैदान में खड़े होकर चलती हुई गोलियों के जद में आकर लब्बैक या हुसैन कहना और अब्बास का अलम थाम कर खड़े रहना, यह है मुजाहिदों का काम। मैं मातमी दस्तूर से अर्ज करना चाहूंगा
خاتمی دستور سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج تک آپ نے اپنے سینے پر ماتم کر کے حسین کے غم کا حق ادا کرنے کی کوشش کی. آج وقت آیا ہے کہ ماتم کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل کر یزیدیت کے چہرے پر تماچا مارے. اور دوسری بات عاشور کے بعد سے اب تک میں سینکڑوں کہوں تو شاید مبالغہ ہو، لیکن درجنوں بانیان مجالس نے مجھ سے فون پہ رابطہ کیا اور اپنی مشکلات بتائی. کچھ لوگوں نے کہا ہم نے علم لگایا تھا، اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ آپ نے مجلس کی بنا جب رکھی تھی تو کیا چندہ جمع کرنے اور پیٹ بھرنے کے لیے رکھی تھی یا پھر حسینیت کے پرچم کو اٹھانے کے لیے؟ جس میں خون دینے کی ہمت نہ ہو اس کو عزاداری کے بانی ہونے کا اختیار بھی حاصل نہیں ہے. اور اسی طرح سے جو شخص اپنے گھر کی چھت پر لگے ہوئے علم کی حفاظت نہیں کر سکتا اس کو کوئی حق نہیں ہے عباس کا نام لینے کی. اس کو عباس کا نام لینے کا اختیار حاصل نہیں ہے. یہ خون کی بازی ہے، یہ میدان عمل ہے. میدان عمل میں اسی کو اترنا چاہیے جس میں مرنے کا جذبہ ہو اور حسین کی شفاعت پر یقین رکھتا ہو. انہی سڑکوں سے کہا جاتا ہے اندرون خانہ کہ یہ جلوس بدعت ہے. امام حسین کے نام سے جلوس بدعت ہے، نبی کریم کے نام سے جلوس بدعت ہے، لیکن بدکرداروں، رقاصاؤں اور خسروں کا اسی جگہ سے ناشتے ہوئے گزرنا عین عبادت ہے. عین عبادت ہے، اس لیے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. یہ دین نہ محمد عربی کا ہے نہ کسی قرآن کا ہے، یہ کسی سلفی کا، کسی سعودی کا ہو سکتا ہے، مسلمان کا دین نہیں ہے. مسلمان نبی کریم کو اپنا پیغمبر سمجھتا ہے، حسین کو اپنا امام اور پیشوا سمجھتا ہے. اس لیے عزاداری اور میلاد دونوں میں شیعہ اور سنی دونوں شامل ہوتے ہیں. جو نہیں ہوتا وہ اپنا جائزہ لے اور دیکھے کہ وہ ہے کیا اور کہاں سے وابستہ ہے. اسی میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آج کے بعد یہ یاد رکھیے، جس نے بانی بننا ہے اس شجاعت اور شعور کے ساتھ بانی بنے. اور جلوس میں بھی جس نے علم اٹھانا ہے اس کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اگر علم عباس علمدار کا ہے تو علم اٹھانے والا عباس کے مقام پر کھڑا ہے. جو عباس کے مقام پر کھڑا ہوتا ہے اس کے اندر عباس کا ارادہ بھی زندہ ہوتا ہے، عباس کا جذبہ بھی زندہ ہوتا ہے. وہ پھر میدان چھوڑ کر بھاگتا نہیں ہے. ہم وقت کم ہے، آگے کئی ایک سازشیں پڑھتے ہیں مختلف سازشوں کی. یاد رکھیے اگر کوئی بھی کمپرومائز ہوتا ہے تو میں اپنی طرف سے بھی، مجلس وحدت مسلمین کی طرف سے بھی، آپ کی طرف سے بھی یہ اعلان کرنے میں حق بچانے ہوگا کہ کسی سودے بازی کا حصہ قوم نہیں ہے. قبول ہے یا نہیں؟
خبر دی گئی کہ فلان جماعت کے لوگوں سے ہم ملے ہیں، انہوں نے رضامندی کا اظہار کر دیا ہے. یہ نہیں، اس طرح سے نہیں بھائی، اس طرح سے. یہ کیا ہے؟ یہ پروپیگنڈے ہیں، پروپیگنڈے آپ کی یکجہتی کو توڑنے کے لیے. دشمن کی سازش کو سمجھیں کہ ہم ایک دوسرے کو مطمئن کرتے رہیں اور دشمن اپنی سازش میں کامیاب ہو جائے. جو بھی اس سرزمین میں رہتا ہے جرأت نہیں کر سکتا، اگر دل میں چور بھی ہو، جرأت نہیں کر سکتا کمپرومائز کرنے کا. یہ روٹ 1906 سے کم از کم، بلکہ اس سے بھی پہلے سے، یہ روٹ آپ کا قانونی حق ہے. قانونی حق سے ہم دستبردار نہیں ہو سکتے. اگر اس قانونی حق کو کوئی چھیننا چاہتا ہے تو وہ دہشت گرد ہے، وہ لاقانونیت کا مظاہرہ کر رہا ہے. اب یہ اسٹیٹ حکومت اور ہماری سیکورٹی کے اداروں کا امتحان ہے کہ پہلے کی طرح سے دہشت گردوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں